بالکل سادہ کر دیں. ہائیس تھوڑی سی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. رواج نہیں ہے قرآن پاک سن کے بولنے کا. رواج پیدا کر لیں قرآن پاک سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. دوبارہ سماعت کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. نہیں ابھی مزہ نہیں آ رہا, پھر پڑھتا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ. وا کا معنی ہوتا ہے اور, اذکر کا معنی ہے ذکر کرو. فی الکتابی کا معنی ہے قرآن میں. ابراہیمہ کا معنی ہے اپنے دادا کا. اب معنی ہوگا محمد جی یہ میرا امر ہے, میں اللہ کا حکم ہے کہ آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں. یہ میں آگے نہیں چل سکتا, آپ پوری طرح اسے سمجھیں تو پھر میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب محفل سجا لو, منبر پر بیٹھ جاؤ اور صحابہ کو سامنے بٹھا کرنا ایک نبی کا ذکر شروع کرو. کیا ذکر شروع کرو؟ ایک نبی, بولیں ساتھ, ایک نبی کا, تاکہ قیامت تک آدم کی آنے والی نسلیں جب اس آیت کو یوں کر کے دیکھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ نبیوں کے ذکر کی محفلوں کو سجانا شرک نہیں ہوتا, بدعت نہیں ہوتا, حرام نہیں ہوتا, بلکہ حکم الہی بھی ہے, سنت نبی بھی ہے, اور سیرت صحابہ بھی ہے. سیرت صحابہ ایسا کام جس کا امر اللہ کرے اور اسے نبی کرے اور اس میں صحابہ شامل ہوں, شریعت اسے عبادت کہتی ہے. میرا حبیب اسے پڑھ کے سمجھ آ جائے گا نبی کے ذکر کی محفل کو بدعت نہ سمجھنا ہماری عبادت ہوا کرتی ہے. بندے بڑے سیانے ہیں, جب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم کے ذکر کی محفل کا سجانا اللہ کی عبادت ہے تو پھر وہ خود ہی جان جائیں گے, ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر ابراہیم جس کے پیچھے کھڑا ہو اس محمد کے ذکر کی محفل کتنی بڑی عبادت ہے. جسے بات کی سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ. اچھا دیکھیں میں نا تھوڑا سا, یعنی حضرت شاہ جی قبلہ حسنین شاہ بادشاہ تشریف فرما ہے, میں تھوڑا سا اس آیت کو خانقاہی لہجے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. محمد جی اپنے دادا کا ذکر کرو. اچھا نہیں, مجھے نہیں مزہ آیا, آپ ٹھنڈا بولے ہیں میری نالائکی کی وجہ سے, میں مزید آسان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے حبیب میری مرضی ہے گھر میرا ہو, منبر تیرا ہو, جماعت تیرے غلاموں کی ہو اور ذکر بزرگوں کا ہو. اور ذکر کس کا ہو؟ یہ بولنا ہے آپ نے, ذکر کس کا ہو؟ نہیں, آج اگر کوئی بندہ ہم پر یہ ناراض ہے کہ دیکھو آپ جب بھی بیٹھتے ہیں بزرگوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ ہمیشہ ہی بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم پہ ناراض نہیں ہونا, بزرگوں کا ذکر عبادت ہے. نہیں مزہ آیا, بزرگوں کا ذکر عبادت ہے. اب ہم سے اگر کوئی لڑ رہا ہے نا کہ آپ ہمیشہ ہی بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں, اس لیے کہ اس کا قصور کوئی نہیں. ان کے پاس کوئی ایسے بزرگ نہیں ہوں گے جن کا ذکر مسجد میں کیا جا سکتا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں یار, ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ موجود ہے جس کا ذکر مسجد میں کیا جا سکتا ہے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب آپ سورہ الحج یاد آ رہی ہے، 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 24 نمبر آیت اور 22 نمبر آیت یہ میرے سامنے سورہ الحج ہے، اور یہ اس کی 22-24 نمبر آیت، یہ کون سی آیت؟ میں 26 نمبر آیت، شاید میں 26 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، آپ چپ بیٹھو، نہیں میں پڑھ سکتا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، آپ جو بیٹھے ہوئے نہیں پڑھا جا سکتا، پھر پڑھ رہا ہوں وَإِذْ، جب آپ سارے بول پڑھیں گے میں جلدی سے آگے چلوں گا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، از کا معنی ہے محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا، بوا کا معنی ہے چنا، انتخاب کیا، نا کا معنی ہے ہم نے، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا جب ہم نے چن لیا تھا، انتخاب کر لیا تھا، لی ابراہیم آپ کے دادا کے لیے، مکانہ زمین کا ٹکڑا، البیت اپنے گھر کے لیے، نہیں مزہ آیا، پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کو یاد ہے جب میں نے زمین کا انتخاب کر کے تیرے دادا سے کہا تھا ابراہیم میرا گھر تو بنا دو، میں پھر پڑھوں گا یارا، مجھے کوڑی مزہ نہیں آ رہا آپ میں قرآن پڑھنے کا، دوبارہ گزارش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو تو یاد ہے جب میں اللہ نے زمین چن کر آپ کے دادا سے کہا تھا میرا گھر بنا دو، نہیں انسان کس نے بنایا؟ اللہ، اللہ جو بات نصیب زبان ہے جو نہیں اللہ کہہ رہی، انسان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنایا؟ اونچی بولو، اونچی بولو، آسمان کس نے بنایا؟ یہ ساری کائنات کا بنانے والا کون؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اپنی گھر کی باری آئی ہے تو خود نہیں بنا رہا، بندے سے کہہ رہا ہے میرا گھر تو بنا رہا، نہیں میں آگے چل سکتا یار، نہیں میں مالک کی بارگاہ ہی میں پوچھ لیتا ہوں، رب بادشاہ ساری کائنات تو آپ بنا رہے نا، تو یہ ایک تیرا گھر تھا یہ بھی خود ہی بنا لے، قدرت کی آواز آتی ہے زمانے والو میں اللہ ہو کے اپنا نظام ان بندوں کے بغیر چلا نہیں رہا، نہیں بہت افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر، میں سمجھا نہیں پا رہا، میں پھر کہتا ہوں اللہ اگر چاہے تو اپنا نظام بندوں کے بغیر چلا سکتا ہے نا یار، سارے نہیں بولے چلا سکتا ہے نا، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں اللہ ہو کے اپنا نظام ان بندوں کے بغیر چلا نہیں رہا، یا اللہ تو کیوں نہیں چلا؟ اور فرمایا میں اللہ ہو کے ان کے بغیر اپنا نظام نہیں چلاتا، تم بندے ہو کہ ان کے بغیر کس کام کے ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، اچھا لگتا ہے میں بات ابھی بھی باتیں نہیں کر پایا، میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں نے ابراہیم سے کہا تھا میرا گھر بنا دو، نہیں مزہ آ رہا بھائی، دو چار بندے ادھر سے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، سارے گواچی گاں کی طرح بیٹھے ہوئے میں کیسے آگے چلوں گا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا میرا حبیب میں نے ابراہیم سے کہا تھا میرا گھر بنا دو، اللہ بادشاہ تو اپنا گھر خود کیوں نہیں بنا رہا؟ فرمایا قیامت تک جب بھی کوئی حج کرنے میرے گھر آئے اس کی نظر میرے گھر پر پڑے اسے بندے یاد آئے، پروردگار تو کنے یاد کروانا چاہتا، اور فرمایا چوکھے بندے نہ بھی یاد آئیں تو تین تو یاد آنی چاہیے نا، ایک بنانے والا یاد آ جائے، ایک بسانے والا یاد آ جائے، ایک گھر میں آنے والا یاد آ جائے،
جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا، جس نہیں سمجھ آئی وجہ تخلیق حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے، میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک میرے بندوں کو میرے گھر میں علی یاد آئے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کا ہو گئے۔ اچھا بھائی دیکھو میں اب کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے، اچھا یہ جو مرحلہ ہے حضرت ابراہیم کا، ہم سبھی قربانی کل کر کے فارغ ہوئے ہیں، تیسرا دن تھا قربانی کا، تو ہم سب نے قربانی کی ہے۔ اچھا بھئی محرم بھی قربانی ہے اور ذوالحج بھی قربانی ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو زندگی سمجھ جائے گی۔ میں ذرا بھی وقت ضائع کرنے والا بندہ نہیں ہوں، 2 بچے ہیں، لال ٹوپیاں پہنی ہیں، جوان ہیں اور آپس میں گپے ہانک رہے ہیں قرآن پاک کے درمیان، حالانکہ قرآن پڑھا جائے، ٹوپی اتارنے سے گپے تو نہیں بند ہو جائیں گے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو جائے۔ یہ رہا میں 50-60 ہزار بندے میں خطاب کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ 50 بندے نہیں مجھے دیکھیں گے تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذوالحج بھی قربانی ہے اور محرم بھی قربانی ہے۔ ذوالحج سال کا آخری مہینہ اور محرم سال کا، میں بچہ تھا جب میں نے پڑھا تھا دا اسلامک ایئر بگین دا منتھ آف محرم، مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، آپ اسی طرح مانتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں یہ قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ تو کہاں لکھا ہے؟ یہ ہے ہم مسلمان، اتنے مسلمان ہیں ہم کہ ہمیں ہمارے دین سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اب آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ شاہ صاحب بھی جو آئے ہیں نا پیر صاحب، وہ بھی بس لالا لالا کرا کے چلے جائیں، بس کچھ پلے نہ پا کے جائیں، لیکن میرا وہ مزاج نہیں ہے۔ میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں، میرا پتر FSC میں ہے، فرسٹ ایئر میں ہے، اور میں اس وقت MPhil میں ہوں، میرا تھیسس چل رہا ہے گیریزن یونیورسٹی میں، تو میں عرض کر رہا ہوں میں ایسے نہیں جا سکتا۔ محرم کا سال مسلمانوں کا پہلا سال ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے تخصص سے قرآن کی ہے، اسپیشلائزیشن ہے میری قرآن میں، مجھے نہیں قرآن سے ملا۔ حدیث کا سارا ذخیرہ حسب استطاعت علم میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں حدیث میں ملا۔ کس نے کہا؟ سوچ والی بات ہے۔ اہل تشیع بھائی بڑے ہیں یہاں، میں دیکھا، میں نے علم دیکھے ہیں بڑے، بڑا مزہ آیا دل کو، بڑے سکون ہوا ہے۔ شیعوں سے مشورہ کریں صبح، بھائی یہ محرم شروع ہوتا ہے آپ بھی مانتے ہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں تو ان سے پوچھیں کس نے کہا۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ آپ کو نہ بتائے تو پھر فقیر سے پوچھ لیں۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، مدینے کے تاجر عمر کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے جناب سالانہ بجٹ کا حساب لگانا ہوتا ہے، تاریخ کہاں سے شروع کریں؟ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہجرت یاد آ گئی، کہنے لگے نبی مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے، مدینے میں پہلا قدم محرم کی یکم کو آیا تھا۔ ٹھنڈا بولے ہو یا مدینے میں نبی کا پہلا قدم محرم کی یکم کو آیا تھا، اس لیے آج کے بعد مسلمانوں کے سال کا پہلا دن محرم کی یکم سے ہوا کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ جو بندہ حضرت عمر فاروق کی بات کو مانتا ہے وہ ان کی ذات کو کیوں نہیں مان رہا؟ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اچھا عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو قربانیاں ہیں قرآن حکیم میں، اور دونوں قربانیاں مسلمانوں کے سال کے ابتدا پر ہے اور اختتام پر ہے۔ اچھا دونوں قربانیاں دینے والے نبی کی اولاد ہے۔ اچھا دونوں نے میدان سجایا قربانی، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں۔
ایک نے مینا کا میدان سجایا ہے، ایک نے کربلا کا میدان سجایا ہے۔ اچھا، دونوں کی تاریخ نہیں بدلی، دونوں نے 10 تاریخ لی ہے، ایک نے ذوالحج کی 10 لی ہے، ایک نے محرم کی 10 لی۔ آپ بولو یار بھی۔ اچھا، دونوں قربانیاں دینے والے یہ جو دونوں گھر ہیں، دونوں ہی درود میں شامل ہیں۔ نہ کسی سنی کو اعتراض ہے، نہ کسی شیعہ کو اعتراض ہے کہ دونوں گھر درود میں، بولے سارے، دونوں گھر درود میں۔ اچھا، نماز ہی نہیں پوری ہوتی ان دونوں گھروں کے بغیر۔ اللہ نے ان دونوں گھروں کا تذکرہ نماز میں رکھ دیا۔ اچھا، یہ دونوں گھر ہیں، اب میری طرف دیکھیے گا ذرا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ پہلا گھر ہے جو کعبہ بنا رہا ہے۔ یہ گھر کعبہ بنا رہا ہے نا، بنا رہا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ گھر کعبہ بنا رہا ہے، وہ گھر کعبہ بسا رہا ہے۔ نہیں مزہ آیا یار، نہیں مزہ آیا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں سورہ بقرہ کھول کے بیٹھا ہوں، دوسرا سورہ ہے، اور میں 128 نمبر آیت دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا؟ نہیں مزہ آیا؟ اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو زبان نہیں قرآن کے لیے اللہ پھا رہی ہے۔ دوبارہ سنیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو اٹھاتے تھے، پتہ چلا جو کعبے کی دیواریں بلند کرے نا وہ مینا والے ہیں، اور جو کعبے کو قبلہ کر کے اس کی عزت بلند کرے نا وہ کربلا والے ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں یار۔ اچھا یار یہ دیکھو ذرا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کو یاد ہے جب اسماعیل اور ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو جب کعبے کی دیواریں سینے تک آ گئی نا تو باپ نے بیٹے سے کہا پتر چھت ڈالنے سے پہلے مالک مکان سے دیواروں کی چنائی کی مزدوری کلیئر نہ کر لی جائے؟ دیواروں کی چنائی کی مزدوری کلیئر نہ کر، پچھلا ٹھیکہ چھت سے پہلے پچھلا ٹھیکہ کلیئر نہ کر لے؟ بیٹے نے کہا بابا جیسے آپ کا امر ہے۔ لو جی مزدوری مانگنا شروع کر دی۔ ربنا تقبل منا، اے پالنے والے قبول فرما۔ اے پالنے والے نہیں بولے سارے، اے پالنے والے کچھ بولو ذرا، قبول فرما۔ سارے بولو کیا مانگا ہے؟ اچھا ابھی دعا نہیں مانگی، دعا شروع یہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان رکھ، یہ دعا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد کو مسلمان رکھ، یہ دعا ہے۔ اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ دعا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ دعا ہے۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ دعا ہے۔ دعا نہیں مانگی، پہلے کہتے ہیں تقبل منا، قبول کر۔ یہی میں آگے چلوں گا، قبول کر۔ دعا نہیں مانگ رہے، دعا نہیں مانگ رہے، پہلے کہہ رہے ہیں قبول کرنا، قبول کرنا پھر مانگے۔ آئے ہائے قبول کرنا پھر مانگے۔ اللہ بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتا، ہم تو دعا مانگتے ہیں، تیری مرضی آئے تو تو قبول کرتا ہے، تیری نہ آئے تو تو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ کون ہے جو مانگ نہیں رہا بلکہ پہلے قبولیت مانگ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے چپ کر، یہ یاروں کا لہجہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ یاروں کا لہجہ ہے، یار۔ حضرت شاہ جی مرید ہے، موت کے دیں، گوٹے پہ ہاتھ لگا کے کہ شاہ جی یہ کر لیں، شاہ جی یہ کر لیں، شاہ جی یہ کر لیں، شاہ جی یہ کر لیں۔ لگوٹیا آ جائے تو وہ کہے گا شاہ جی گل تاں کران جی مننے تاں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، یہ یاروں کا لہجہ
تیار ہو، پہلے قبولیت مانگ رہے ہیں. پتر تو کدھر دینا ہے پہ یار؟ کمال ہو گیا بھائی، بیٹا میری طرف دیکھنا ہے. پہلے قبولیت مانگ رہے ہیں، اس کے بعد مانگ رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں. مانگا تو ہے نا. اللہ فرماتا ہے جو قبولیت کی ضمانت پہلے لے کر بعد میں مانگ کر لے، یہ منا والے ہیں. دنیا کے کسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ نبی نے زبان سے کہا ہو کہ کعبے کو قبلہ کر، میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا، سارے کہیں گے نہیں. زبان سے نہیں کہتے تھے، بس پلک ہلتی تھی، پلک، صرف پلک ہلتی تھی. اللہ فرماتے ہیں زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، جو مانگ کر مجھ سے لے وہ منا والا ہے، اور جو بن مانگے پلک ہلے میں مان جاؤں یہ کربلا والے ہیں. مجھے نا سپیکر کی سمجھ نہیں آ رہی آج نا، یہ کدھر ہے سپیکر؟ پتر مجھے تو نہیں، میں بند کر دوں گا اگر اس طرح شور ہے تو. مجھے یہ رولا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. ہاں ٹھیک ہے، اور بند کرو، سارے سپیکر، سارے بٹن بند کر دو اپنے، بالکل کمپلیٹ سادہ کرو، آواز صاف آنی چاہیے. اور سادہ کرو یار، بالکل سارے بٹن بند کر دو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اب آواز اس میں ڈالو، شور نہ ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. آپ جو بیٹھو یار، کون قرآن سن کے سبحان اللہ کرے گا؟ بیٹا ٹھیک ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اللہ فرماتا ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دیں. ہمیں، اب بیٹا ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور سادہ ہو سکتا ہے تو کر دو، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دو. ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دو. ہمیں ہماری عبادت کے. اللہ فرماتا ہے منا والے وہ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں دکھا دے ہم نے کیسی عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ فرماتا ہے کربلا والوں سے میں کہتا ہوں کہہ دو جو ہم کرتے ہیں کرتے رہو، عبادت بنتی رہے. بولو جسے سمجھ آئیے اس بات. یہاں عبادت کے طریقے سیکھے جا رہے ہیں، وہاں اللہ کہہ رہے جو تم کری جاؤ گے عبادت بنتی رہے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اچھا دیکھو مجھے لگتا ہے میں بات کو واضح نہیں کر پا رہا. میں سورہ ابراہیم کھول رہا ہوں، 14 نمبر سورہ ہے، اور میں 34 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 35 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 36 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 37 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں 37 تک ہی پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں. نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ ہیں. بیٹا کیا کرنا ہے آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے بیٹھ کر؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اونچی سبحان اللہ کہو. اب دیکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو تو یاد ہے جب ایک دن آپ کے دادا نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کر کے کہا تھا پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے. آپ کو تو یاد ہے محمد جی، آپ کو تو یاد ہے نا ابراہیم نے کہا تھا اس شہر کو امن والا بنا دے. اس شہر کو امن والا کر دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، یہ تو جنگل ہے. بھائی دیکھو یہ ہے
اس شہر کو امن والا بنا دے. اور یہ کہہ رہے ہیں بی وادن غیری ذی زرعین، جنگل میں لے آئے ہو اپنے اسماعیل کو. یہ تو جنگل ہے، یہ تو بالکل جنگل ہے. اب یہاں کہا جنگل ہے، یہاں کہا شہر کو امن والا بنا. بندے پڑے دے بیٹھے نے، بچے پیچھے ڈر گئے. فیصلہ کر کے دسو کہ اسماعیل تے ہاجرہ دے نال حضرت ابراہیم کسے شہر ہی سن؟ جنگل سی کی سی؟ تے پھر شہر کیوں آکھے ہے؟ اللہ فرماتا ہے خاموش مینا والا ہے، قربانی والا نبی ہے. یہ اس کی نظر کا کمال ہے. کھڑا جنگل میں ہے، مکے کو دیکھ رہا ہے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کھڑا جنگل میں ہے، مکے کو دیکھ رہا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. جنگل میں کھڑا ہے، آنے والے مکے کو دیکھ رہا ہے. نہیں میں آگے. اچھا ٹھہرو ذرا ٹھہرو. کوئی 80-85 سال دی عمر کے پترو ہے نا حضرت ابراہیم پاک پل انجی ہے نا. اچھا تے فرماندے نے انی اشکنتو من ذریتی، اے میرے پالنے والے میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد. اللہ ایڈی عمرے پتر ہے ایک کیویں آندے نے کچھ. اللہ فرماتا ہے منا والا ہے، قربانی والا ہے، درود میں شامل ہے. یہ اس کی نظر کا کمال ہے. جو آ چکا ہے اسے دیکھ رہا ہے، جو آنے والا ہے اسے پہچان رہا ہے. اللہ یہ منا والوں کی نظر ہے تو کربلا والوں کی کتنی ہے؟ آپ کہو گے تو میں قرآن پڑھوں گا نا. ایک منٹ رکنا. میں یہاں لگاتا ہوں بریک اور میں سورہ انعام کھولتا ہوں. 6واں سورہ ہے اور میں 75 نمبر آیت نکالتا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 75 نمبر آیت آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. آپ جو بیٹھے اور کذالی کا اسی طرح نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم محمد کے دادا کو ملکوت بادشاہت السماواتی ساری آسمانوں کی والارض زمین کی. اللہ فرماتا ہے ساری کائنات میں نے مینا والی کی تلی پر رکھ کے کہا تھا تک لے یہ میری ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کی بادشاہت ہے. اچھا مولا تو پھر فرمایا جسے ساری کائنات دکھاؤں نا وہ مینا والا ہے. میں آگے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپے نہیں پڑھ سکتا. جسے ساری کائنات دکھاؤں نا وہ مینا والے ہیں. اسی سورہ میں فرماتا ہے علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض. اور جسے کائنات دکھاؤں وہ مینا والے ہیں. جنہیں بٹھا کر ان کے سامنے بناؤں وہ کربلا والے ہیں. بھائی بولو جسے قرآن کی سمجھ آئیے. میں آگے چلوں. دیکھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، مجھے محفوظ رکھ، وَاجْنُبْنِي مجھے محفوظ بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے محفوظ وَاجْنُبْنِي مجھے محفوظ رکھ. نہیں میں آگے چل سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم ابراہیم کا نام لوگے مجھے نہیں پتا کتنا ثواب ہوگا. کچھ ہی بولو سارے. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک کہا کہ میری طرف دیکھو بیٹا نہیں آپس میں بات نہیں کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ میرے بیٹوں کو بچا لے، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ بتوں کی پوجا سے. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ شرک نجاست ہے، نجاست غلاظت ہے، غلاظت پلیدی ہے. اللہ فرماتا ہے مینا والے نے مجھے کہا مجھے بھی پلیدی سے بچا لے. آئے آئے جیتے رہے شاہ جی آپ. میں اگلی آیت کیسے پڑھوں گا؟ آپ تو چپ رہے گا یار. سارے پھر سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے مجھے کہا تھا میری اولاد کو پلیدی سے بچا لے. میں نہیں آگے پڑھ سکتا، آپ چپ بیٹھے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیم نے مجھے کہا تھا مجھے
پلیدی سے بچا لے. یار نہیں میں ایسے نہیں آگے چل سکتا. ابراہیم نے مجھے کہا تھا مجھے پلیدی سے بچا لے, میری اولاد کو پلیدی سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تمہیں ابھی نہیں سمجھ آئی, جو اپنے بچوں کو پلیدی سے بچانے کی دعا مجھ سے کرے وہ مینا والا ہے. پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جہاں میں پلیدی کو کہوں خبردار ان کے قریب نہ جانا, یہ کربلا والے ہیں. دیکھو بزرگوں کو کیسے وجد ہو رہا ہے قرآن سن کے. جوانوں تم سبحان اللہ تو کہو بیٹھ کر. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ. حضرت شاہ جی میں یہاں صرف آپ کے لیے رکنا چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہا مجھے بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ, میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے. ایک دفعہ بول دو سارے, کوئی بات نہیں ہے. مجھے بتوں کی پوجا سے, میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے. کیا ابراہیم بھی بت پرست تھے؟ نہیں, ان کا بتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے بیٹے میں اسماعیل ہے, ایک بھی نبی اسماعیل کے جسم سے نہیں نکلا, لیکن سارے نبیوں کا امام محمد اسماعیل کی اولاد میں آئے. اب بتاؤ اس نسل کا بتوں سے تعلق تھا. اچھا دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے, اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہے, اس کے بیٹے کا نام یوسف ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب بتائیں یہاں 1,00,000 نبی پیدا ہوا ہے, اس نسل کا بتوں سے تعلق تھا نہیں تھا. تو پھر یہ کون سے بت ہیں؟ آپ چپ رہ گئے, آپ چپ رہ گئے. قسم ہے ان لفظوں کی, حسنین شاہ بادشاہ, ان لفظوں کی قسم ہے, میں اگر یہ کھولوں کہ وہ کون سے بت تھے جن سے ابراہیم نے محفوظ رہنے کی دعا مانگی, تو مجھے دروازہ امام جعفر صادق کا کھٹکھٹانا پڑے گا. لیکن قسم ہے ان لفظوں کی کہ صبح ہوگی, صبح دن نکلے گا دن.